وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہادی ٹی وی کے زیر اہتمام یہ پروگرام فقی مسائل پر مبنی ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناظرین کے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جو ہم تک موصول ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا کسی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھتے ہیں، وہ ہم تک پہنچتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تمام تر سوالات کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد شفا نجفی صاحب کے سامنے پیش کریں اور وہ ان کا جواب تمام تر ناظرین کو براہ راست ملاحظہ کرتے ہوئے وہ یقیناً بیان فرماتے ہیں۔ اول دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم آغا صاحب سمیت تمام تر علماء حقہ مراجعین عظام کو طول عمر عنایت فرمائے اور صحت مند زندگی عنایت فرمائے۔ ساتھ ساتھ جتنے بھی ناظرین ہیں پروردگار عالم تمام تر مومنین کی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے۔ اچھا ناظرین کرام، جس طرح سے یقیناً ہر ایک مومن متوجہ ہے کہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور یہ یقیناً آل محمد کے گھرانے کی خوشیوں کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور منور سے اس کائنات کو پر نور کرتے ہیں، تو یقیناً یہ تمام تر مومنین اور مسلمین کے لیے ایک خوشی کا مہینہ ہے۔ تو بس اسی کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آغا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب جدید صاحب۔ کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے، سب ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے آغا صاحب ہم تمام بخیر و عافیت ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ آغا میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو بہرہمند فرمائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فمن کلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے ابھی میرے محترم زیدی صاحب نے ہمیں متوجہ کیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جسمانی ولادت ہے اس کے بارے میں یعنی مسلمانوں میں اور جو ہے نا وہ محدثین میں ایک جزوی اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق آن حضرت کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور اہل سنت برادران کی اکثریت اسی قول کے قائل ہیں، اور بعض شیعہ حضرات بھی اس کے قائل ہیں۔ اور دوسرا جو قول ہے 17 ربیع الاول کی، وہ یعنی اہل تشیع کی اکثریت اس قول کے قائل ہے، اور بعض اہل سنت کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ 17 ربیع الاول ہے۔ یہ آپ کی جو جسمانی ولادت ہے جناب آمنہ بنت وہب کے وطن علیہ السلام کے وطن مبارک سے، یہ اسے تعلق ہے۔ اور جہاں تک آپ کی وہ نورانی خلقت کا ہے، حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کائنات میں امیر المومنین کے فرمان کے مطابق خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جس میں خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ وقت بھی نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا۔ وقت جو ہے وہ حرکت فلک کے نتیجے میں بنتا ہے، بس خدا کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا، اور سب سے پہلی مخلوق وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور مبارک ہے، اور یہ آن حضرت ہی کا یہ فرمان ہے انا وعلی من نور واحد۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ یعنی پنجتر پاک کا نور، سیوطی کی روایت کے مطابق حضرت آدم نے انہی انوار مقدسہ کو دیکھا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرانے کے بعد حضرت آدم سے فرمایا تھا یا آدم انکان لوکانا لک الی حاجت فتوسل بہم، آدم اگر تجھے مجھ سے کوئی حاجت طلب کرنا ہو تو فتوسل بہم، ان کو وسیلہ بنا کے پھر میری بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ چنانچہ جب حضرت آدم سے وہ ترک اولا ہو گیا، شجر ممنوعہ کے قریب گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر عمل کر کے وہ سوتی کی روایت کے مطابق سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ فتلقى آدم من ربہ بکلمات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی، یا محمود بحق محمد و یا اعلیٰ بحق علی و یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ و یا حسن بحق الحسن و یا قدیم الحسن بحق الحسین الا ما غفرت لی۔ اللہ تعالیٰ نے پجتن پاک کے طفیل میں آدم کے جو ترک اولا ہے اس کو بخشا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین، جزاکم اللہ آقا۔ یقیناً انتہائی اہم موضوع کی جانب آپ نے متوجہ کیا۔ پروردگار عالم تمام تر مومنین کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اچھا آقا صاحب، ہمارا کیونکہ پروگرام فقہی مسائل سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات کو شامل کریں۔ آقا فقہی مسئلے میں اول جو ہمارے پاس سوال آج کے پروگرام میں موجود ہے، بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب میں مہینے کے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کماتا ہوں اور کماتا رہا، گزشتہ دنوں تقریباً 3 سے 4 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ جو میں ہر مہینے 2 سے 2.5 لاکھ روپے میرا بنتا ہے، کیونکہ میں اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں اور اب میں نے ایک نئی جگہ خریدنے کے ارادے سے گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے ایک BC چل رہی ہے کہ جو میں نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ڈالی ہے، وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے مجھے وہاں پر جمع کروانے ہوتے ہیں ہر مہینے۔ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ بہت تنگ ہے اور میرے ضروری اخراجات بھی جو ہیں وہ مشکل سے چل رہے ہیں۔ تو اگر سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے، کیونکہ 2 سال میں وہ BC کمپلیٹ ہوگی، کمیٹی پوری ہوگی، تو میں اس کو بھر رہا ہوں اور اپنے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، بہت مشکل ہے، ہاتھ بہت تنگ ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ایک رقم سے میں اپنے کاروبار میں اضافہ کروں گا اور اس کے بعد اس سے منافع آئے گا اور ساری چیزیں ہوں گی، تو جب میں وہ جگہ خرید لوں گا مکمل، تو اس پوری رقم پر میں خمس ادا کروں گا یا وہی میرا حساب رہے گا؟ یعنی جو ابھی سال چل رہا ہے اسی سال کے حساب سے خمس ادا ہوگا، یا اس جگہ کو بھی جو کمیٹی کے پیسے ملیں گے انہیں بھی خمس میں شامل کرنا پڑے گا ابھی، جو کہ ابھی حاصل نہیں ہوئے؟ دیکھیں جی، یہ تو سب مومنین و مومنات کو معلوم ہے کہ جو خمس ہے وہ آمدنی میں نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ ملازمات یا کاروبار یا کارخانے کے ذریعے کماتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں اس کا خمس یعنی 20% جو ہے وہ آپ خمس کے نام سے دیں، نہیں۔ اس آمدنی کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کر کے جو بچ جائے اس کا آپ نے خمس دینا ہے۔ اب جو بچتا ہے وہ بڑی فراخ دلی سے، فراوانی سے جو ہے نا، وہ کھلے دل سے جو ہے نا وہ کھا پی کے روزانہ گوشت اور مچھلی اور پھل اور جو ہے نا وہ دوسرے معقولات و مشروبات جو ہے نا وہ میں خرچ کر کے بچ جائے، وہ بھی بچت ہے اور اس میں آپ نے خمس دینا ہے۔ اور اگر آپ نے بہت ہی کفایت شعاری سے جو ہے نا ایسی قوت لا یموت پر گزارا کر کے آپ نے وہ پیسہ بچایا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں پاپڑ بیل کے جو ہے نا وہ آپ نے بچایا ہے، جو بچت ہے چاہے وہ جو ہے نا کھلے دل سے خرچ کرنے کے بعد بچے یا قناعت اور کفایت شعاری کی وجہ سے، جیسا آپ نے فرمایا زندگی سخت ہے، سخت زندگی گزارنے کے ذریعے جو ہے آپ نے وہ اس کو بچایا ہے، بچت ہے۔ بہرحال آپ نے جو ہے نا اس کا خمس جو ہے نا وہ دینا ہے۔ اگر آپ نے کوئی خمس کی ڈیٹ فکس کی ہے، اس ڈیٹ میں جو پیسہ بھی بچت ہے آپ کے پاس بچا ہوا ہے، بینک میں بچا ہوا ہے یا وہ کمیٹی میں بچا ہوا ہے، اس میں آپ نے خمس دینا ہے۔ اور ہمیں اس یعنی اس بات کو جو ہے نا باور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے بغیر انسان مسلمان بھی نہیں ہوتا۔
یعنی خدا رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات پر جس کو اعتبار نہیں ہے یعنی وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان مومن کے لانے کا حق نہیں رکھتا. اور جو خدا اور رسول اور امام کی بات پر اعتبار رکھتا ہے، خدا رسول اور امام فرماتے ہیں کہ تم اگر خرچ کرو گے، وہ چاہے خمس کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، یا ویسے غریبوں کی امداد انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مال و دولت میں اضافہ کروں گا. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مومنین جو خمس کے پابند ہیں، اللہ ان کی مالی حالت کو بہتر بنا دیتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو اپنے اموال میں سے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا نہیں کرتے. جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا اگر جمعہ کی نماز کے بعد ہم اپنی نماز ظہرین پڑھ رہے ہیں، ظہر اثر کی نماز، تو وہ کس نیت سے پڑھنی چاہیے، اور کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے ظہرین کی نماز جو ہے وہ معاف بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے، بیان فرمائیے گا. حضرت صاحب یہ تو عجیب سا سوال ہے. ابھی اچھا یہ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ سوال جو ہے اس کا جواب تفصیل سے دیا جائے، ورنہ وہ پھر وہ تشنا رہ جاتا ہے. جو واجب ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک واجب عینی ہے اور ایک واجب تخییری ہے. واجب عینی کا مطلب یہ ہوتا ہے واجب تعینی. واجب تعینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ہر حالت میں اس کام کو جو ہے نا وہ انجام دینا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس کو واجب جو ہے نا وہ تعینی کہتے ہیں. صبح کی نماز ہے مثلا. ایک واجب تخییری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو تین کاموں میں سے کسی ایک کو انجام دینے کا اختیار دیتا ہے. ان میں سے جس کو بھی انجام دیں گے باقی دو واجب نہیں رہیں گے. اس کو واجب تخییری کہا جاتا ہے. تو اکثر فقہا کے نزدیک من جملہ آیت اللہ سیستانی، آغا راہبر، ہویت ہے، آغا امام خمینی، یہ جو نماز جمعہ ہے واجب تخییری ہے. یعنی جمعہ کے دن آپ کو اختیار دیا گیا ہے، یا آپ جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں. جمعہ اگر آپ نے پڑھا تو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ظہر پڑھا تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو ظہر کا وقت ہے وہ وسیع ہے. یعنی زوال شرعی سے لے کر مثلا آج کل اگر 12:07-8 پر آذان ہوتی ہے، یہاں سے لے کر ابھی مغرب میں جب 4 رکعات کا وقت بچ جائے وہاں تک یہ سارا کا سارا ظہر کا وقت ہے. اس میں جب بھی ظہر پڑھیں گے آپ کی وہ ادا سمجھی جائے گی. لیکن جمعہ کا وقت جو ہے وہ اتنا کھلا نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے نا وہ زوال شرعی، جو میں عرض کر چکا، زوال شرعی سے لے کر 40 منٹ کے اندر وہ دونوں خطبے ختم ہوں اور نماز جمعہ شروع ہو جائے تو آپ بے شک ظہر نہ پڑھیں اور جمعہ پر اکتفا کریں. اور اگر آپ کا جو ہے نا وقت ہے وہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، یعنی زوال شرعی مثال کے طور پر 12:07-8 سے لے کر 1.25 گھنٹے تک کے اندر اگر دونوں خطبے ختم ہوں اور جمعہ شروع کر دیں اور اس طرح نماز مکمل کریں تو ایسی صورت میں آپ صرف جمعہ پر اکتفا نہیں کر سکتے. احتیاط واجب کے طور پر آپ ظہر بھی پڑھیں گے، جمعہ بھی پڑھیں گے واجب تخیری کی نیت سے، اور احتیاط واجب کے طور پر ظہر کو بھی پڑھیں گے. اور اگر 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ لگتا ہے دونوں خطبوں میں، پھر جمعہ کی جو ہے شرعی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. وہاں ہر حالات میں آپ نے ظہر ہی پڑھنا ہے. اور جہاں تک عصر کا تعلق ہے وہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی ہے، ہر حالت میں عصر کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ سوال میں جملہ تھا کہ ظہر عصر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بعض اوقات جب جمعہ اپنے وقت میں پڑھیں تو ایک صورت میں ظہر بے شک نہ پڑھیں، جمعہ پر اکتفا کریں. وہ اس صورت میں ہے کہ 40 منٹ کے اندر دونوں خطبے ختم کریں اور جمعہ شروع کر دیں. اور بعض اوقات ظہر احتیاط واجب کے طور پر پڑھنی پڑتی ہے اور اس صورت میں ہے کہ 1.25 گھنٹے کے اندر یہ پڑھیں. لیکن جو عصر ہے وہ آپ نے ہر حالت میں جو ہے نا وہ پڑھنی ہے. جمعہ کو آپ بر وقت پڑھیں یا ٹائم گزرنے کے بعد پڑھیں. یہ جمعہ اور جو ظہر واجب تخیری ہے، جو جمعہ ہے وہ عصر ہے وہ واجب تعینی ہے.
یعنی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام اگلا سوال ہمارے پاس ہی موجود ہے کہ آغا، مجھے میرے والد صاحب پاکٹ منی جو دیتے ہیں، وہ پاکٹ منی تقریباً مہینے کے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ میرے پاس بچ بھی جاتے ہیں کافی، اور ایسے بچ جاتے ہیں کہ میں کسی دوست کی مدد کر دیتا ہوں، یا کسی دوست کو، کسی ضرورت مند کی جو ہے وہ کام آ جاتا ہوں ان پیسوں کے ذریعے سے۔ لیکن جاننا یہ تھا کہ اگر وہ سال کے آخر میں، کیونکہ میں خود نہیں کماتا اور میں جو ہے وہ والد صاحب سے پاکٹ منی لیتا ہوں، اگر وہ سال کے آخر میں میرے پاس بچ رہے ہوں تو کیا ان پر خمس واجب آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ وہ میری کمائی نہیں ہے، میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ اس پاکٹ منی کو ہم ہدیہ کہہ سکتے ہیں۔ ہدیہ، ہدیہ اگر کسی نے آپ کو دیا ہے، یہ تو چلو پیسہ ہے نا، ایسی کوئی چیز آپ کو دی ہے، کسی نے موبائل آپ کو دی ہے، گھڑی آپ کو دی ہے، یا مثلا وہ سوٹ کا کپڑا آپ کو کسی نے دیا ہے، یہ ہدیہ، یہ آیا ہدیہ اگر سال پر وہ پڑا رہے اور اس کو آپ استعمال نہ کریں، آیا اس میں خمس واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ آپ فرماتے ہیں اگر آپ کسی نے ہدیہ دیا ہے اور وہ جو ہے نا وہ سال بھر پڑا رہے یا آپ کی خمس کی ڈیٹ تک وہ بچے تو آپ نے اس میں دینا ہے۔ اور جبکہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی وہ فرماتے ہیں کہ جو ہدیہ ہے اس میں جو ہے نا خمس نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں یہ جو پاکٹ منی ہے، چونکہ آپ کی آمدنی نہیں، آپ نے اس کو کمایا نہیں ہے، یہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے، تو اگر بچ جائے تو سیستانی کے نزدیک ہے، اور اگر رہبر کے نزدیک ہدیہ میں جو ہے نا وہ خمس نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے حوالے سے ہے، اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں اپنے طلاق کے صیغے خود جاری کرنا چاہتا ہوں، اور عربی زبان میں جو صیغے بیان کیے جاتے ہیں وہ میں نے انٹرنیٹ سے معلوم کیے ہیں، اور میں نے ان کو سیکھا ہے، پڑھنا سیکھا ہے، اور میں وہ صیغے جاری کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں خود صیغے جاری کر کے۔ تو آغا صاحب، کیا طریقہ کار ہوگا، اور کیا پروسیجر ہوتا ہے، باقاعدہ کیا اہتمام ہوتا ہے طلاق دینے کے لیے؟ تو دو عادل گواہوں کی شرط ہے، وہ کس طرح سے پوری کی جائے، اور کیا کیا شرائط کا خیال رکھا جائے؟ یا یہ واجب ہے یا ضروری ہے کہ ہم کسی عالم دین کو ہی بیچ میں انوالو کریں، اور پھر وہ آ کر جو ہے عالم دین پیسے بھی لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ پھر طلاق دینے پر، کیونکہ ہم دونوں راضی ہیں طلاق کے لیے، اور وہ مولانا آ کر ہم دونوں میں صلح اور صفائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے؟ تو اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی دیکھیں جی، طلاق جو ہے وہ صرف صیغے رٹ لینے سے جو ہے نا وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، علیحدگی واقع نہیں ہوتی۔ طلاق کے صیغے جاری کرنے والے کو یہ طلاق کے جو صیغے یا الفاظ ان کا مطلب بھی آتا ہو۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ وہ انتی طالق مثلا ہے، بیوی سے مخاطب ہو کے کہتا انتی طالق، یعنی الفاظ یہ ہے انتی طالق، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتی طالق کا مطلب کیا ہے۔ مثلا یہ طلقت کی، یہ لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، طلقت کی میں نے تمہیں طلاق دے دی، یا مثلا یہ اطلق کی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ دونوں لفظ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ لفظ ہونا چاہیے انتی طالق، یعنی تو آزاد ہے، تو رہا ہے میری طرف سے۔ اگر عربی ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے وہ یعنی فارسی یا عربی میں ایسے الفاظ جاری کیے جائیں جن کا یہی مطلب بنتا ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو شرائط کا جہاں تک تعلق ہے، دو عادل، وہ مجھ سے پوچھیں دو عادل کا بندوبست کیا کریں، کس طرح کریں؟ اس طرح کریں کہ دو عادل کو سامنے بٹھائیں، اب وہ یہ معلوم کرنا کہ کون عادل ہے کون عادل نہیں، میں یہاں اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو نہیں بتا سکتا ہوں نا۔ اب جدھر بھی ہے وہ فلاں فلاں عادل ہے، اس کو سامنے بٹھا کے جو ہے نا زوجت تھی مثلا طالق آپ کہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دو ایسے افراد کو تلاش کریں جو گناہ کبیرہ بالکل نہ کرتے ہوں، بار بار گناہ صغیرہ بھی نہ کرتے ہوں، اور علاقہ اور زمانے کے لحاظ سے اپنی شان کے خلاف کوئی کام بھی نہ کرتے ہوں۔ یہ عدالت کی تعریف ہے، یہ عادل ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ بالکل نہ کرے۔ جھوٹ بولنے والا عادل نہیں ہوتا، غیبت کرنے والا جو ہے نا وہ عادل نہیں ہوتا، اور جو ہے نا پابندی سے جو ہے نا وہ داڑھی منڈانے والا یہ عادل نہیں ہوتا۔ تو بار بار صغیرہ بھی نہ کرے،
اور جو ہے ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ اسے سرزد نہ ہو، اس کے علاوہ یعنی جس کے پیچھے آپ تسلی سے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ عادل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ان دنوں میں خاتون کو پاک ہونا چاہیے، اور ان پاکی کے دنوں میں ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی میاں بیوی والے تعلقات بھی نہ رہے ہوں، جو ہے نا وہ ایسی حالت میں جو ہے وہ صیغہ طلاق جاری کیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا مختلف محترم کالر کو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین کو وہ وکیل بنائیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عادل کون ہوتا ہے، عدالت کسے کہتے ہیں۔ باقی جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے، یعنی عام طور پر ہماری طرف تو وہ جو ہے نا وہ لوگ طلاق کے تو پیسے دیتے ہیں، اور عالم دین بھی توقع شاید رکھتا ہوں نہ اس کے نکاح کے، لیکن طلاق کا جو ہے وہ عام طور پر کوئی پیسہ جو ہے نا وہ نہیں لیا جاتا۔ اور پھر اگر دونوں صلح کے حق میں نہیں ہیں تو پھر ان کو بتا دیں کہ بھائی وہ آئے دن لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یا غیبت کی بجائے طلاق جو ہے وہ ہی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا مناسب اور پرامن حل ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے فقہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے طلاق ویسا تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض اوقات طلاق ضروری ہو جاتی ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ ان کا جو ہے نا نبھاؤ نہیں ہوتا، روزانہ جو ہے لڑائی جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے۔ تو جب دونوں بسنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر عالم دین کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ جو ہے نا ان کو وہ صلح کا یہ صلح کرائیں گے، کل کو پھر جو ہے نا وہ جھگڑا ختم وہ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کسی عالم دین کو آپ وہ بنائیں، وکیل بنائیں، وہ جو ہے نا آپ سے بہتر طلاق کے طریقے کو سمجھتا ہے اور اس کی شرائط کو سمجھتا ہے، تاکہ یقین حاصل ہو کہ ایک صحیح طلاق واقع ہوئی ہے اور خاتون جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، اور اب وہ کہیں اور جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام وہ سوال کہ جو کئی مرتبہ آ چکا ہے ہمارے پاس، اور ایک مرتبہ پھر وہ سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا دوسری شادی کرنے سے پہلے کیا اپنی زوجہ کی رضامندی ضروری ہے؟ اگر یہ خوف ہو کہ بیوی ناراض ہو جائے گی اور جو پہلی زوجہ ہے وہ بہت زیادہ صدمے میں چلی جائے گی اور وہ بالکل بھی اس طرح نہیں رہے گی جس طرح پہلے وہ میرے ساتھ خوش تھی، وہ بالکل بھی محبت وغیرہ سب کچھ اس سے ختم ہو جائے گا، اس بات کا خوف ہے، تو آگا کیا چھپ کر دوسری شادی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ دوسری شادی کرنی ہے اور اپنی بیوی سے بھی جو ہے وہ محبت ہے، تو کیا کیا جائے؟ اتنی بیوی سے محبت کے باوجود دوسری شادی کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں شرعی طور پر جو ہے وہ شرعی طور پر پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے کہ اگر آپ پوچھے بغیر کریں گے، یعنی چھپ کے کریں گے یا بتا کے بھی، اور اس کو اس سے اجازت لیے بغیر وہ انکار بھی کرے اور آپ شادی کریں تو یہ آپ کا نکاح صحیح ہوگا، نکاح جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خدا نے قرآن میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کب دی ہے؟ وہ بڑے سخت شرائط ہیں، تب آپ شادی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں کہ جب آپ دونوں کو جو ہے نا وہ عادلانہ سلوک کریں۔ ایک ہوتا ہے قلبی لگاؤ، آپ کا جھکاؤ ایک طرف زیادہ ہے، قلبی ایک طرف کم ہے، یہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک زیادہ با اخلاق ہے، ایک اتنی با اخلاق نہیں ہے، جو بہت زیادہ با اخلاق ہے اس کی طرف آپ کا قلبی جھکاؤ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح شکل و صورت بھی کبھی سبب بنتی ہے کہ ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو۔ جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کا انسان جواب دہ نہیں ہوتا، لیکن جو انسان کے بس میں ہے وہ ان کے جو ازدواجی حقوق ہیں وہ جو ہے نا ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی تبعیض جو ہے نا وہ جانبداری نہ ہو۔ کپڑے جو دونوں کو بنا کے دیتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا کسی قسم کی تبعیض اور جانبداری نہ ہو۔ رہائش جو دیتے ہیں، یہ جو عملی جو سلوک یا برتاؤ ہے وہ اگر مساویانہ ہے تو پھر جو ہے وہ ایک سے زیادہ کر سکتے ہو۔ قرآن میں ہے وَإِلَّا فَوَاحِدًا، پھر آپ ایک پر جو ہے نا اکتفا کریں، جو ہے نا یہ کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ دو کرو۔ اگر صحیح معنی میں عدالت کے ساتھ
سلوک کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے چنانچہ بہت مشکل ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ بہت مشکل ہے۔ البتہ وہ جو لن تقدروا ہے وہ قلبی جھکاؤ کی بات ہے، لیکن عملی سلوک و برتاؤ وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ جو انسان کے اختیار میں ہے اس میں اگر کوتاہی بندہ کرتا ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوتا ہے، پھر ایک ہی شادی پر جو ہے نا وہ کرے۔ باقی جہاں تک وہ سرکاری قانون کیا کہتا ہے، جو نکاح فارم ہے اس میں ایک خانہ ہے، وہ میرے خیال میں وہ 19 یا 20واں خانہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آیا یعنی دولہا کے ہاں پہلے سے کوئی جو ہے نا بیوی ہے نہیں ہے، اگر ہے تو اس سے اجازت لی ہے یا نہیں لی ہے، وہ ایک سوال ہے وہاں پر، اس کو ہم جو ہے نا وہ بھرتے ہیں، نہیں ہے تو لکھ دیتے ہیں نہیں ہے یا ٹک مار کر دیتے ہیں، اگر ہے اور اجازت لی ہے یہ ساری تفصیل لکھتے ہیں۔ اب یہ سرکاری طور پر جو ہے نا وہ دوسری شادی کے لیے پہلی پہلی بیوی سے اجازت دینا ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا سرکار کے قوانین کا شریعت سے جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے سرکار کے قوانین ہیں جو شریعت سے جو ہے ٹکراتے ہیں، بعض شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، یا شرعن جو ہے وہ بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے، لیکن دوسری یا تیسری شادی بندہ تب کرے یا چوتھی جب سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کرے اور اس کا جو رویہ ہے وہ عادلانہ ہو۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے پاس وقت بھی بس آخری 5-6 منٹ بچے ہیں، اور سلام کرنے والے نے بعد السلام پہلے بریکٹ میں یہ لکھا ہے کہ آغا میں اس مسئلے کا حل جاننا چاہتا ہوں، بر فتوی ہے آیت اللہ خامنائی، تو آپ رہبر کے فتوی کے مطابق اس کا جواب دیجیے گا۔ اور سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آغا میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان جمع کر رہا ہوں، اور گزشتہ 2-3 سال سے میں سامان جمع کر رہا ہوں کہ جو بیٹی کو میں جہیز میں دینے والا ہوں، اور اس کے لیے میں نے کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، اور دیگر ایسے پیسے بھی میں نے جمع کیے ہوئے ہیں کہ جو مجھے دینے یعنی ہبہ کرنے ہیں، اور کئی زیور، سونا اور کتنے پیسے تو ایسے ہیں جو میں اپنی بیٹی کو دے چکا۔ تو آغا وہ جو ہبہ شدہ چیزیں ہیں جو میں اپنی بیٹی کو دے چکا ہوں، یعنی جتنا سامان میں نے جمع کیا ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا ہے کہ یہ بیٹا تمہارا سامان ہے اور یہ تمہارے لیے ہے، تو کیا اس تمام تر سامان پر خمس دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں، میں نے اس کو ہبہ کر دیا، تو کیا میری بیٹی پر خمس دینا واجب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، آپ نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شادی کے لیے اگر آپ کمیٹی ڈالتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، میں نے ابھی یہ تقریباً پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا ہے، کمیٹی میں جو آپ جمع کرتے ہیں وہ بچت ہے، بینک میں جو ہے نا وہ یا ڈالیں، اکاؤنٹ میں ڈالیں، یا جو ہے نا وہ گھر کے اندر جو ہے پڑا رہے، یا کمیٹی میں ڈالیں، یا جو ہے نا وہ انشورنس فیس جو ہے نا وہ آپ جمع کرا دیں، یہ سب بچت ہے۔ بچت ہے، اگر وہ بچت نہ ہوتی تو خرچ ہو گیا ہوتا وہ پیسہ، وہ نہ ہوتا، وہ پیسہ نہ ہوتا، یہ بچت ہے، اس میں جو ہے آپ نے دینا ہے۔ اور جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، جہیز جو ہے نا وہ آپ جمع کر کے جو ہے نا وہ جہیز میں آپ نے مثلا فریج آپ نے خریدا ہے، واشنگ مشین، جو رواج ہے آج کل دینے کا، وہ جو ہے نا اب مثلا ایک سال میں ایک چیز خریدتے ہیں، دوسرے سال میں ایک دوسری چیز خریدتے ہیں، تیسرے سال میں تیسری چیز خریدتے ہیں، ان میں جو ہے نا خمس نہیں ہے۔ پیسہ بچا کے رکھتے ہیں شادی کے لیے، وہ بچت میں آتا ہے، اس کا خمس دیں گے۔ جہیز جو ہے نا وہ ابھی کئی سالوں میں جمع کرتے ہیں، اسی طرح یہ زیور وغیرہ، تو اس میں جو ہے نا خمس نہیں ہے۔ اور اگر آپ بیٹی کو مالک بنا چکے ہیں، ملکیت میں یہ چیزیں دے دی ہیں، اور اس کے پاس سال گزر گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ خمس سے ہوگا۔ البتہ جیسے میں نے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا ہے، یہ ہبہ کے دیر میں آئے گا، تو سیستانی جو ہے وہ اگر رہبر جو ہے وہ ہبہ میں جو ہے نا وہ خمس کے قائل نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ ہدیہ میں، ظاہر یہ ہدیہ ہی ہے، تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ان میں ہے، اور رہبر کے نزدیک اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ ہدیہ ہے، اور ہدیہ میں جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ باقی پیسہ جو بچایا ہے، پیسہ وہ آپ کی بچت ہے، وہ آپ نے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے، وہ آپ کی ملکیت میں ہے، لہٰذا اس کا آپ خمس دیں گے۔ اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ
گفٹ ہدیہ کے طور پر بیٹی کو دے دی ہے اور وہ بیٹی کے پاس وہ پڑی رہتی ہے، تو پھر جو ہے اس میں خمس نہیں ہوگا۔ پیسہ جو آپ نے بچایا ہوا ہے وہ آپ نے ابھی تک آپ کی ملکیت میں ہے، جو کہ بچا ہوا ہے اس کا آپ خمس دیں گے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال ابھی گزرا ہے، اسی سے ملتا جلتا دوبارہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے، اور خاتون ہیں بعد السلام، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم 3 بہن بھائی دوسرے شہر میں پڑھتے ہیں اور ہمارے کوئی ارننگ نہیں ہے، والد صاحب پیسے بھیجتے ہیں اور وہ پیسے سال کے آخر میں کچھ بچ بھی جاتے ہیں، یعنی کچھ رقم ایسی ہوتی ہے کہ جو بچ جاتی ہے سال مکمل ہونے کے بعد، تو کیا ان پر خمس ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب گزر چکا ہے، لیکن آغا مختصراً اس کا جواب بھی عنایت فرمائیے گا۔ ظاہر ہے وہی ہے، آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے نا وہ اگر بچ گیا ہے تو آپ نے دینا ہے، اگر آپ پر کے ہاں جو ہے وہ ہدیہ ہے تو ہدیہ اگر بچ جائے تو اس میں نہیں ہے۔ بس بالکل آخری سوال شامل کریں گے، اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا یہ جو رجوع کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے فتوے میں کسی مجتہد کے، مثال کے طور پر آیت اللہ سیستانی کا کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو مثلا ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس طرح سے عمل کریں، یا ہمارا مائنڈ نہیں قبول کر رہا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا اس فتوے سے، تو کیا ہم کسی دوسرے مجتہد کی جانب رجوع کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ کہ ہم مثال کے طور پر جیسے رہبر کا فتویٰ جو ہے وہ ہدیے پر خمس کا ہے، اور اگر سیستانی کہتے ہیں کہ ہدیے پر کوئی خمس نہیں ہے، تو اگر ہم رہبر کی تقلید کرتے ہیں تو کیا ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم آیت اللہ سیستانی کے فتوے کی جانب رجوع کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جس مجتہد کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے کسی بھی مسئلے میں، نماز، روزہ، خمس، اگر اس مجتہد کا دو ٹوک فتویٰ ہے پھر آپ کسی اور کے فتویٰ پر عمل نہیں کر سکتے، جس کو رجوع کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی سہولت کے لیے جو ہے نا وہ اپنے مجتہد مرجع تقلید کے فتویٰ پر عمل نہ کر کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان کا دو ٹوک فتویٰ ہے تو آپ اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں، جو ہے نا وہ کسی اور کی رجوع نہیں کر سکتے۔ اور اگر ان کا دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے، کہا کہ احتیاط واجب ہے کہ ایسا کرو، احتیاط واجب ہے کہ ایسا کرو، یہاں دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ابھی جو مثال آپ نے دی ہے آیت اللہ جو ہے نا وہ آغا سیستانی، ان کے نزدیک دو ٹوک فتویٰ ہے کہ ہدیہ جو ہے اس میں خمس ہے، لہذا آپ جو ہے خمس سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ رہبر کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ ہاں جن مسائل میں وہ جو ہے نا وہ دو ٹوک ان کا فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب ہے، اور جو دوسرے مجتہد ہیں وہ رہبر ہو یا کوئی اور، وہ جو ہے نا وہ ضروری نہیں سمجھتے، تو وہاں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جدھر آپ کے مرجع تقلید یا مقلد کا دو ٹوک فتویٰ ہو وہاں کسی دوسرے کے فتویٰ پر عمل نہیں کر سکتے، جس کو رجوع کہا جاتا ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ، اور اسی سوال پر ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی میں تمام تر ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہماری اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ حضرات ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا وائس میسیج کے ذریعے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل آخر میں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو جوازتا محمد و آل محمد کا بالخصوص تو جوازتا اپنے حبیب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور بھائی چارگی اور محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ساتھ ساتھ تمام مومنین کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی مومنین اس کائنات میں بیمار ہیں، جہاں کہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، بحق کے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات اور بیماریوں کو دور فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔